حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے 3956، حدیث نمبر 3956 ترمذی شریف کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سے سب سے عقل مند بندہ کون ہے؟ اگر ایک سوال کیا جائے کہ who is clever، اب ہر بندہ اپنی اپنی دانست کے مطابق جواب دے گا، یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، یہ بندہ بڑا عقل مند ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند بندہ تم میں سے وہ ہے من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہتا ہے، اپنی کمی کمزوری اس کو دور کرتا رہتا ہے۔ اور ایک بزرگ تھے، انہیں کس نے پوچھا کہ آپ نے عقل مندی کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا جہالا سے۔ ان کا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جب میں ان کو دیکھتا ہوں کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہے، یا کوئی ایسا قول ان کی زبان سے نکلتا ہے جو انتہائی بےہودہ ہے، تو میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا کے رکھے، ان سے بھی میں سیکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے بعد کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اپنی ان کمزوریوں کو دور کروں۔ اور جب یہ کیفیت بندے کی اپنے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اپنے اوپر غور نہیں کرتا، صرف ہر وقت اپنے معاملے میں وکیل بنا رہتا ہے، ہر وقت کی جی میں اپنی ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے آپ کو، اور دوسروں کے بارے میں جج بنتا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی ساری فکر صرف دوسروں کی کمیوں، کمزوریوں، گناہوں اور خامیوں کو دیکھنے میں گزر جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری حکمران تھے، اور وہ اردو کے شاعر بھی تھے، بہادر شاہ ظفر۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت ربائی ہے، نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہان میں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک ہمیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، اپنی کمزوریوں پر ہم نگاہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں سارا جہان برا نظر آتا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے۔ اور جب بندہ تھوڑی دیر بیٹھ کے مراقبہ کرے، اپنی زندگی پر غور کرے، اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ دے، اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ دے، تو جہان میں کوئی برا نہ رہا۔ پھر وہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی تو کم ہے، اور اگر عمر میں اپنے سے بڑا نظر آئے گا تو اس کو دیکھ کے اس کے دل دماغ میں یہ خیال آئے گا اللہ نے اگر اس کو عمر زیادہ دی ہے تو اس کی نیکیاں بھی تو زیادہ ہوں گی۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد جو اس کے اعمال و واقعات ہوں گے ان کو فوکس کر کے اعمال کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں تو میرے لیے وہاں پر کوئی توشہ آخرت ہو۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا والعاجز، اور بے وقوف اور عاجز وہ ہے من اتبع نفسہ، جس نے دنیا کی زندگی صرف اپنی نفسانی خواہشوں کی تابعداری میں گزار دی۔ من اتبع نفسہ ہواہا، جو نفس کی خواہشیں تھیں ان کا غلام بنا رہا۔ وتمنا علی اللہ، اور پھر
अल्लाह तबारक व तआला पर सिर्फ एक तमन्ना तो रखता रहा लेकिन कर कुछ न सका। और वो बंदा जो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है, फरमाया वो नाकाम बंदा है, बेवकूफी कर रहा है। और जो बंदा अपना एहतसाब करता रहता है, फरमाया वो कामयाब बंदा है।